बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। डॉक्टर खूब फरबा आदमी था। छोटे कद के इस आदमी ने मेडिकल की डिग्री ईडनबर्ग से हासिल की थी। कुछ अरसा ग्लासगो में प्रैक्टिस की, मगर फिर शादी के बाद वो जनूबी अफ्रीका आ गया, क्योंकि ग्लासगो में उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं चली थी जितनी उसको तवक्को थी। ज़्यादा कमाने की आस उसको अफ्रीका खींच लाई। उसका ख्याल था वहाँ डॉक्टर कम हैं तो प्रैक्टिस भी कामयाब रहेगी, मगर ये पसमानदा स्याह फाम अफ्रीकी हर उस नई चीज़ के खिलाफ थे जो उनकी सकाफत से मुतसादिम हो। वो आम बीमारियों के लिए जदीद तरीक़ा इलाज के भी खिलाफ थे। मैं ऐसी किसी बात पर यकीन नहीं करता जिसका अमली सबूत मौजूद ना हो। डॉक्टर ने कैप टाउन की तरफ कश्ती के सफ़र के दौरान अपने एक हमसफ़र से ये बात कही, जो उसकी बात सुनकर बोला, क्या तुम समझते हो कि तुमने जनूबी अफ्रीका जाने का फ़ैसला करके अक्लमंदी का सबूत दिया है? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि एक काबिल आदमी के लिए वहाँ बहुत मौक़े हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया, जो अपनी जेब का आखिरी सिक्का भी किराए की नज़र कर चुका था। मैं इस हद तक तुमसे इत्तेफाक करता हूँ, मगर क्या तुम जानते हो कि अफ्रीका के ये देहाती लोग माफूकुल फितरत चीज़ों पर किस कदर यकीन रखते हैं? हम सफ़र ने सर हिलाते हुए पूछा। मगर मुझे यकीन है कि मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। शायद यही मेरी मुश्किलात का इख्तिताम हो। डॉक्टर का लहजा पुरअज़्म था। जनूबी अफ्रीका पहुंचकर जब उसने ड्रैगन सर्क पहाड़ के दामन में वाक़ इस छोटे से गांव में अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया तो जल्द ही महसूस कर लिया कि उसके मरीज उस पर बमुश्किल ही भरोसा करते हैं। वो कम गो और कम मिलनसार लोग थे, अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ों से नफरत करते, मगर जब पेट में दर्द उठता तो इस तवक्को से भागे भागे उसके पास आते कि उसे एक अहम मर्ज समझा जाए और उसकी तरफ पूरी तवज्जो दी जाए। मगर जब डॉक्टर उन्हें सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट की गोलियां देकर रुखसत कर देता तो वो चेहरे पर बेइत्मीनानी के साए लेकर वहां से चले जाते। कुछ अर्सा बाद डॉक्टर ने महसूस किया कि इसी गांव के एक जादू टोना करने वाले तांत्रिक, जिसका नाम एम्पनी है, उससे ज़्यादा बिजनेस कर रहा है और उसके पास मरीज भी ज़्यादा है। ये चीज़ डॉक्टर की पेशेवराना इज्जत नफ्स के लिए ताजियाने से कम न थी। जब ज़िला पुलिस का एक आला अफसर उस गांव के दौरे पर आया तो डॉक्टर ने इस बात की शिकायत उससे की। इसके अलावा इलाके के रुकन असम्बली के पास भी इस बारे में एक अर्जी भेजी, लेकिन इन दोनों इक़दामात के नतीजे में उसको पुलिस की मुखालफत का सामना करना पड़ गया और रफ्ता रफ्ता उसकी प्रैक्टिस मज़ीद कम होने लगी। परेशानी के सालम में एक दिन उसने अपनी बीवी से इस मामले का तस्करा किया, जो एक रवायती घरेलू औरत थी और अपना दायरा कार सिर्फ घर की चार दीवारी को ही समझती थी। ये जाहिल लोग सिर्फ जादू टोने पर यकीन रखते हैं। मुझे इसके खिलाफ लड़ना होगा, मगर मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि ये उसूलों की जंग होगी। डॉक्टर का लहजा जज्बाती था। मुझे भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है, इसलिए मैंने मिसेस स्टाउट से इस बारे में बात की थी। डॉक्टर की बीवी ने मकामी दुकानदार की बीवी का हवाला देते हुए बताया। इसका कहना है कि मकामी जज्बात को बर्दाश्त करना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो कह रही थी कि तुम बजाय इसके कि इंतज़ार में रहो कि वो लोग खुद तुम्हारे पास आएं, तुम्हें उन लोगों को समझकर उनकी मर्जी के मुताबिक काम करना चाहिए। शायद मुझे यही करना होगा। मुझे खुद भी उन्हीं जैसा बनना पड़ेगा। डॉक्टर ने नीम दिली से जवाब दिया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नज़र न आया और जब उसके तकरीबन सारे मरीज़ उसका साथ छोड़ गए तो उसकी बीवी ने एक मरतबा फिर उससे बात की। एक छोटा सा धोखा करना पड़ेगा, उसकी बीवी ने झिझकते हुए कहा। धोखा? क्या मतलब? डॉक्टर चौंक गया। जब अच्छा करना तो ज़मीर मलामत करते, वो आहिस्तगी से बोली। इन देहातियों की खांसी की दवाई के शीशे पर खूबसूरत लेबल लगाना होगा और इसके साथ थोड़ा सा जाली जंतर मंतर और झाड़ फूंक, जो वो सब चाहते हैं। तुम्हें अपने ख्यालात कारोबार के मुताबिक ढालने होंगे, इसी में कोई नुकसान नहीं है। मैंने उन बातों को नहीं माना। इन जाहिलों को मेरे मुताबिक चलना होगा या फिर ये सब ऐसा ही रहेगा जैसा है, उसने मुस्तहकम लहजे में कहा। मैं गांव के वाहिद दुकानदार से बहुत कर्ज और उधार चीज़ें ले चुकी हूँ, अब वो शायद मज़ीद न दे, उसकी बीवी ने याद दिलाया। मैंने उसके दांत के दर्द का इलाज किया था, जिसकी फीस उसने अभी तक अदा नहीं की। हम उसके मकरूज नहीं हैं, डॉक्टर ने याद दिलाया।
اب ڈاکٹر اور جادوگر کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اگر اتفاق سے ان دونوں کا کسی رستے پر آمنا سامنا ہو جاتا تو ڈاکٹر بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتا، کیونکہ اس کو علم تھا کہ اس سے سوائے جھگڑے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا خاموشی ہی میں عافیت ہے، اگرچہ اس کو یقین تھا کہ وہ حق پر ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صرف اصول پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہیں، مگر وہ اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا۔ ضرورت کی اس گھڑی میں قدرت نے اس کی مدد کی اور ایک ایسا مریض اس کے پاس بھیج دیا جو جادو ٹونے اور تانترکوں سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا جتنی کہ ڈاکٹر خود۔ وہ ایک کسان تھا جو گاؤں کے باہر پہاڑ کے اوپر جنگل میں رہتا تھا۔ اس کا نام ہورب تھا۔ وہ ایک بدہیبت اور اونچا لمبا بے ڈھنگا سا شخص تھا۔ اس کا بازو زخمی تھا جس کی مرہم پٹی کروانے وہ ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ ہورب بہت کم گو شخص تھا۔ پٹی کروانے کے بعد اس نے رقم ادا کی اور خاموشی سے واپس ہو لیا۔ اس دوران میں ان دونوں کے بیچ بمشکل 10 الفاظ کا تبادلہ ہوا ہوگا۔ فیس وصول کرتے ہوئے ڈاکٹر خوشی سے تقریباً رو پڑا، کیونکہ کئی روز کے بعد اس کو کچھ رقم ملی تھی۔ گاؤں میں ہر شخص ہورب سے نہ صرف نفرت کرتا تھا بلکہ اس سے بری طرح خوف زدہ بھی تھا۔ جب وہ اس کو آتا ہوا دیکھتے تو راستے سے ہٹ کر کناروں پر سمٹ جاتے اور اسے گزرنے کے لیے کھلا راستہ دے دیتے۔ اس کے دائیں رخسار پر شاید خنجر کے زخم کا ایک لمبا ترچھا نشان تھا۔ اس کی اندر کو دھسی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں جن پر گھنی بھویں ایک جھالر کی مانند جھکی ہوئی تھی۔ اپنے طویل قد اور آگے کو جھکے ہوئے چوڑے کاندھوں کے ساتھ جب وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا چلتا تو دیکھنے والے خوف زدہ ہو جاتے۔ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد وہ ایک لمحہ بھی گاؤں میں رکنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی بلا ضرورت اپنی پہاڑی کھیتوں سے اتر کر گاؤں میں آتا۔ کوئی اس کی عمر کا اندازہ 50 برس لگاتا تو کوئی 60 سال۔ ایک بوڑھے کا تو خیال تھا کہ وہ اس پہاڑ پر اپنے چوڑے کاندھوں اور سانپ جیسی آنکھوں کے ساتھ اس وقت سے رہ رہا ہے جب سے خدا نے اس پہاڑ کو بنایا ہے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک سورہ اسرافیل پھونک نہیں دیا جاتا۔ تاہم ڈاکٹر ہورب کے متعلق مثبت سوچ رکھتا تھا اور وہ بھی ڈاکٹر پر مکمل اعتماد رکھتا تھا۔ چند روز بعد ہورب پھر گاؤں میں نظر آیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور بہت عجلت میں نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے گھر کے سامنے رکا۔ اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازہ اکھاڑ پھینکے گا۔ ڈاکٹر کی بیوی سبزی خریدنے بازار گئی ہوئی تھی اور ڈاکٹر غسل خانے میں تھا۔ اس وحشتناک دستک کو سن کر وہ خوف سے اچھل پڑا۔ جسم پر تولیہ لپیٹتے ہوئے دروازے کو آفت سے بچانے کے لیے پھرتی سے باہر لپکا۔ جو ہی ڈاکٹر نے دروازے کی زنجیر ہٹائی، ہورب ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر دروازے کو دھکا دیتے ہوئے اندر گھس آیا۔ ڈاکٹر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرا ایک دوست بیمار ہے اور شاید قریب المرگ ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ڈاکٹر۔ اس نے کسی توقف کے بغیر بولنا شروع کر دیا۔ رکو، میں ابھی تیار ہو جاتا ہوں، ڈاکٹر بولا۔ جلدی کرو، مجھے کپڑے تو پہن لینے دو۔ ڈاکٹر کو بھی غصہ آ گیا۔ میں چند منٹ میں تیار ہو جاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے ہورب کو وہیں چھوڑا، کپڑے بدلنے گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ ایک عجیب سی طمانینت اور فخر کے احساس کے ساتھ کپڑے بدل کر اپنا بیگ سنبھالتا ہوا تیزی سے واپس آیا۔ ہورب ابھی تک وہیں کھڑا تھا اور کسی اندیکھی چیز کو گھورے جا رہا تھا۔ مجھے اپنا گھوڑا تیار کرنے میں بھی دیر نہیں لگی، اس نے ہورب کو مخاطب کیا اور خود استبل کی طرف لپکا جہاں اس کے 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک گھوڑا تو معمول کے مطابق تقریباً تیار کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنا بیگ گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکایا اور اس پر سوار ہو کر گلی میں نکل گیا۔ ہورب پہلے سے ہی وہاں گھوڑے پر سوار اس کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور بنا کچھ کہے آگے آگے چل پڑا۔ ڈاکٹر اس کے پیچھے تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، مختلف قسم کی قیاسرائیاں کر رہے تھے۔ ان کا سفر خاموشی سے طے ہوتا رہا۔ تقریباً 20 میل چلنے کے بعد ڈاکٹر کا جوش کم پڑنے لگا۔ پھر جب وہ وسیع کھیتوں اور میدانوں کو ایک طرف چھوڑ کر کچے راستے کی طرف پہاڑ کی بلندیوں کی طرف گامزن ہوا تو ڈاکٹر کو اپنی بے پایہ تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ ہورب سے متعلق زبان زدیام کہانیاں ان لوگوں کے ساتھ خوامخواہ ہاتھا پائی پر اتر آنا اور ان کے پراسرار شخصیت ان کے ذہن کے گوشوں میں کل بلانے لگی۔ اگرچہ وہ کوشش کر رہا تھا کہ ایسی باتوں پر دھیان نہ دے اور صرف اپنی پیشہ ورانہ فرائض کو سامنے رکھے۔ چلتے چلتے اب وہ ان جھاڑیوں میں داخل ہو گئے جو پہاڑ کے دامن میں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ گھنے درختوں کی وجہ سے تاریکی محسوس ہونے لگی تو ڈاکٹر کے دل و دماغ میں ایک انجانا سا خوف سمانے لگا۔ رستے پر جمی کائی کی وجہ سے پھسلن بہت زیادہ تھی اور چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ کنکر پتھر گھوڑوں کی سموں تلے آ کر آوازیں پیدا کرتے ہوئے ادھر ادھر لڑک رہے تھے۔ درختوں کی گھنی شاخیں
डॉक्टर के चेहरे से टकरा रही थी, कानों और आंखों में घुस रही थी। झाड़ियों में फैली सरसराहट के बायस उसका दिल उछल उछल कर हलक में आ रहा था। लेकिन हुरब इन सब बातों से बेनियाज खामोशी से महवी सफर था। अब तक उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की थी कि डॉक्टर उसके पीछे आ भी रहा है या नहीं। अफ्रीका अपनी पूरी वुसअत, आबोताब और दहशत समेत उसके आसपास बिखरा पड़ा था। चलते चलते वो एक छोटे से झरने के करीब से गुजरे, जिसका पानी चट्टान के नीचे एक तालाब की शक्ल में जमा हो रहा था, जिसके किनारे जा बजा फन फैलाए सांप अपनी लपलपाती जबानों के साथ कुंडली मारे पड़े हुए थे। रास्ते में एक जगह डॉक्टर को चंद हिरनों और चीतों के सरबरीदा उधड़े हुए जिस्म नजर आए, जिनकी खोपड़ियां अलहदा बिखरी पड़ी थी। यहाँ पहुंचकर हुरप ने अपना सर ऊपर उठाया और अपनी बल खाती उंगली से उनकी तरफ इशारा करते हुए दांत कचकचाकर बोला, देख रहे हो डॉक्टर, ये सब लंगूरों की कारस्तानी है। उसके चेहरे पर तैश की सुर्खी छा रही थी। वो फिर बोलने लगा, ये सब लंगूरों का किया धरा है, इन पर खुदा की लानत हो। मैंने भी उनको नहीं छोड़ा, जो हाथ लगा उसका सर ऐसे ही कलम कर दिया जैसे उन्होंने इन हिरनों के साथ किया। इन पर खुदा की लानत हो। हुरब की आंखों में नफरत के शरारे नाच रहे थे। डॉक्टर ने उसकी नजरों की ताब ना लाकर नजरें चुरा ली। वो बेचैनी महसूस कर रहा था, मगर हुरब मुसलसल हिजियानी अंदाज में बोले जा रहा था, क्या तुम समझते हो कि मैं इनसे खौफजदा हूँ? इन लंगूरों से? ये शैतान के बच्चे हैं। वो भी यही समझते हैं कि मैं उनसे खौफजदा हूँ, लेकिन मैं इनमें से एक एक को जान से मार दूंगा, उनके सर फाड़ूंगा, बिल्कुल उन हिरनों की तरह। तुम सुन रहे हो ना? मैं खौफजदा नहीं हूँ। वो अपने पांव रकाब में जमा कर जीन से ऊपर उठ गया और दहशतनाक आवाजों में चीखने लगा, क्या तुम सुन रहे हो? मैं खौफजदा नहीं हूँ। क्या तुम सुन रहे हो? उसकी आवाज बुलंद पहाड़ों से टकराकर गूंजने लगी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और मायूसी के माहौल में वीरानी और खामोशी देखकर एक अजीब से अंदाज में उसको देखने लगा। लम्हे तेजी से फिसलते जा रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक हुरप ने अपने सर को झटका दिया और दीवानों की तरह कहकह लगाने लगा। उसके कहकों में एक अजीब सा खौफ रचा हुआ था। इस किस्म की हंसी डॉक्टर ने पहले कभी नहीं सुनी थी। इन अफरीती कहकहों से खौफजदा होकर उसका घोड़ा भी अपने सुम जोर जोर से जमीन पर मारने लगा और फिर तेजी से आगे को बढ़ा। झाड़ियों के साय में मजीद 1 घंटा सफर करने के बाद सामने वसी क़ताए जमीन पर फार्म हाउस की इमारत नजर आने लगी। वो एक रवायती ज़रई इमारत थी जिसकी छत टीन की बनी हुई थी और जिस पर मिट्टी का लेप किया गया था। चंद मुर्गियां इधर उधर कचरे से दाना तलाश कर रही थी और एक तरफ से कुत्ते के भौंकने और कभी कभी रोने की आवाज भी आती, लेकिन कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो जंगली पेड़ों के पास से मुड़े और फार्म हाउस के बिल्कुल सामने पहुंच गए। कुत्ते के रोने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। आसपास का माहौल फैला सन्नाटा उस आवाज को मजीद गहरा और खौफनाक बना रहा था। हर थोड़ी देर के बाद ये आवाज उभरती और फिर आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटों में गुम हो जाती, लेकिन जब वो दोबारा उभरती तो पहले से ज्यादा खौफ अपने साथ लाती। हुरब अपने घोड़े को बरामदे की सीढ़ियों के सामने ले आया, बागें खींच कर उसको रोका और फिर डॉक्टर का घोड़े से नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। वो बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसका चर्मी कूड़ा हौले हौले मुसलसल हिल रहा था। डॉक्टर अपने घोड़े से कूद कर उतरा, बैग खर्चीन से निकाला और उसे लेकर बरामदे की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुत्ते का रोना सुनकर तो लगता था कि हमें देर हो गई है। हुरब अपना सर हिलाते हुए कहने लगा, मरीज कहाँ है? डॉक्टर ने पूछा। हुरब कोई जवाब दिए बगैर घोड़े से उतरा और चुपचाप मकान के अंदर चला गया। डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे था। तारीख सीलन ज़दा कमरे में जानवरों के जिस्म से उठने वाली नागवार बू फैली हुई थी, लेकिन कहीं भी कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। जब उसकी आंखें तारीकी में देखने के काबिल हो गईं तो उसे पता चला कि ये खाने का कमरा था। फर्नीचर बिल्कुल आम सा था और बचा कुचा खाना अभी तक मेज पर मौजूद था। एक टूटी हुई कुर्सी के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। एक कोने में एक कोई चीज हरकत करती महसूस हुई तो वो ठिठक कर रह गया। लंगूरों के 2 बच्चे खौफजदा अंदाज में दीवार से चिमटने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में वहशत थी। जब उसने उनकी तरफ देखा तो उसे अपने पूरे जिस्म में सरसराहट सी महसूस हुई। लंगूरों के ये बच्चे इंसानों की मानंद चीख रहे थे। इनमें से एक मादा थी और एक नर।
ان کی رنگت سیاہ تھی۔ جو ہی ہورب نے ان کی طرف بڑھا وہ مزید خوفزدہ ہو گئے اور زیادہ شدت سے دیوار کے ساتھ چمٹنے لگے اور خوفزدہ آوازیں نکالنے لگے۔ ان کے لبوں سے وحشت کے عالم میں انجانی سی کراہیں بلند ہو رہی تھی۔ ہورب کی آواز نے کمرے کے سناٹے کو توڑ دیا۔ لنگوروں کا ایک عمدہ جوڑا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور ان کے قریب جا کھڑا ہوا، اپنا کوڑا کھولا اور اس کو شڑاپ شڑاپ لہرانے لگا۔ لنگوروں کی چیخیں دہشت ناک ہو گئیں، جنہیں سن کر ہورب وحشیانہ انداز میں کہکہے لگانے لگا۔ ہنستے ہوئے اس نے ڈاکٹر کو مخاطب کیا، سن رہے ہو ڈاکٹر؟ دیکھو یہ لنگور کیسے مجھ سے خوفزدہ ہیں۔ میں صرف اپنا پاؤں اٹھاتا ہوں اور یہ چین چین کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو یہ مجھ سے خوفزدہ ہیں اور تم سمجھے کہ میں ان لنگوروں سے خوفزدہ ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے تیزی سے اپنا کوڑا ہوا میں لہرانے لگا اور لنگوروں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے بدبختو، اپنی گندگی واپس لے جاؤ۔ وہ بری طرح سے دھاڑ رہا تھا۔ دونوں بچے خوفزدہ انداز میں گرتے پڑتے باہر کی طرف بھاگے۔ ہورب ان کے پیچھے دروازے کے باہر تک لپکا۔ نر کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گیا۔ پتھر سے ٹکرانے کے باعث اس کے سر سے خون بہا۔ خوفزدہ انداز میں سسکتی ہوئی اس کی ساتھی رک گئی اور اسے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد دینے لگی۔ پھر وہ دونوں گھنے پیڑوں کے بیچ غائب ہو گئے۔ کتا جو اس دوران خاموش ہو گیا تھا، ایک مرتبہ پھر اپنی کڑھی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز میں بین کرنے لگا۔ اب ہورب اسے ڈانٹنے کے انداز میں چیخا تو کتا ایک دم سہم کر خاموش ہو گیا۔ ہورب نے اپنا کوڑا سمیٹا اور کمرے میں واپس آ گیا اور ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کمرے کے کونے کی طرف اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر پردوں کے پیچھے چھپے ایک دروازے کو کھولتے ہوئے بولا، وہ ایک حادثہ تھا، ممکن ہے اب تک وہ مر بھی چکی ہو۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے نیچے بچھے بستر پر ایک درمیانی عمر کی عورت کمبل اوڑھے لیٹی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جھک کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ عورت کا نچلا جبڑا بری طرح ٹوٹ کر عجیب سے زاویے پر لٹکا ہوا تھا۔ کمبل خون میں بھیگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے آہستگی سے کمبل تھوڑا سا ہٹا کر اس کے کاندھوں کا معائنہ کیا اور پھر مڑ کر اپنے پیچھے ہورب کو دیکھا، جو ابھی تک اپنے تاثرات سے عاری چہرے کے ساتھ دروازے میں بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ یہ عورت تو مر رہی ہے۔ ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ ہورب اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر کو ٹوٹی ہوئی کرسی یاد آ گئی جو باہر والے کمرے میں اس نے دیکھی تھی۔ وہ کہنے لگا، پھر تو یہ پولیس کا کیس ہے، ڈاکٹر کا نہیں۔ ہورب آہستگی سے چلتا ہوا بستر کے قریب پہنچا اور سخت لہجے میں بولا، پولیس یہاں نہیں آئے گی۔ اگر یہ مر گئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ڈاکٹر تیزی سے بولا۔ اتنا مختصر سا جملہ بولنے کے لیے اس کو اپنی ساری جرت اور ہمت مجتمع کرنا پڑی۔ عین اسی وقت اس نے اپنے عقب میں ایک آہٹ سنی تو وہ تیزی سے پیچھے مڑا۔ کمرے میں ایک چوتھا شخص بھی موجود تھا جو ایک اندھیرے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سوکھے ہوئے سیاہ جسم والے اس شخص کا چہرہ بڑھاپے کی منزلوں کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تیزی سے خوفزدہ ہو کر ڈاکٹر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور وہ ہذیانی انداز میں چیخا، وہ کون ہے؟ ہورب نے بھی چونک کر اس کونے کی طرف دیکھا۔ جو ہی اس کی نظر اس بوڑھے پر پڑی، وہ پاگل سا ہو گیا اور اپنا کوڑا لہراتے ہوئے اس کی طرف جھپٹا۔ اس کی ساتھ ہی وہ ناقابل فہم زبان میں بری طرح چیخ رہا تھا، مگر کوڑا لگنے سے پہلے ہی وہ کوٹا خالی ہو چکا تھا۔ بوڑھے چھلاوے کی مانند جست لگا کر کھلی کھڑکی سے باہر کود گیا۔ ہورب غصے سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ پورے کمرے میں دیوانہ وار لہرا رہا تھا اپنا کوڑا۔ ڈاکٹر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی اس انداز میں بوڑھے کو پہچان نہ پایا۔ وہ جادو ٹونا کرنے والا تانترک ایمپنی تھا۔ اب ڈاکٹر کا غصہ بھی ہورب کی طرح بے قابو ہو رہا تھا۔ بستر پر موجود عورت نے اپنی آنکھیں کھولی اور تاثرات سے آری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس پر موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ہورب اس کی طرف مڑا اور چلا کر اس سے پوچھنے لگا، تم نے اس خبیث کو یہاں بلایا؟ وہ غرایا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی جواب سننے سے پہلے اس کا بے رحم کوڑا اس کے معذور جسم پر لہرایا۔ ڈاکٹر کا ذہن فوراً بیدار ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہورب کے کوڑے کو دوبارہ لہرانے سے روک دیا اور اسے ہورب کے ہاتھ سے چھین کر ایک طرف پھینک کر بولا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اس بیچاری کو سکون سے مرنے تو دو۔ کہنے کو تو ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی، مگر اب اس نے سوچا کہ یہ بات سن کر یقیناً ہورب خالی ہاتھ ہی اس پر پل پڑے گا۔
اور اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دے گا، لیکن حورب کا رد عمل غیر متوقع تھا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا، اس کی نگاہیں غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھی اور وہ بڑبڑانے لگا، یہ بدبخت عورت اس خبیث جادوگر کو میرے گھر میں لائی ہے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ ٹک گیا اور اپنی سانس درست کرنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ پھر بولا، چونکہ میں نے اس کو بری طرح پیٹا تھا، اسی لیے مجھے قتل کروانے کے لیے اس نے اس جادوگر کو یہاں بلایا ہوگا۔ باہر دفع ہو جاؤ، ڈاکٹر نے جی کو کڑا کر کے کہا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آدمی غصے سے نہیں بلکہ خوف سے پاگل ہو رہا ہے۔ حورب ایک لمحہ تذبذب کے عالم میں وہاں کھڑا رہا اور پھر اس نے جھک کر زمین پر پڑا اپنا چرمی کوڑا اٹھایا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر اس کے قدموں کی چاپ ڈائننگ روم سے ہوتے ہوئے برآمدے کی سیڑھیاں اترنے تک سنتا رہا۔ عورت نے بستر پر حرکت کی تو ڈاکٹر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ٹوٹے ہوئے جبڑے کے عضلات مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ ڈاکٹر اس کی طرف جھک گیا۔ عورت نے سرگوشی کرتے ہوئے نقاہت کے عالم میں اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے آہٹ سننے کی کوشش کی۔ جب کچھ سنائی نہ دیا تو وہ غیر ارادی طور پر کھڑکی کی طرف بڑھا اور باہر جھانکا۔ باہر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اس کی اس جگہ وہیں جم کر رہ گئی۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا اس پر خود اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ باہر اندھیرا چھا رہا تھا مگر ابھی اتنی روشنی باقی تھی کہ وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ پورا بالکل سیدھا اور بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں خوف چمک رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے آس پاس نیم دائرے کی شکل میں تقریباً 50-60 لنگور موجود تھے اور اس کی تعداد مستقل بڑھ رہی تھی۔ وہ انسانوں کے مانند اکھڑوں بیٹھے ہوئے تھے اور حورب کو ایک ٹک گھورے جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر تک ڈاکٹر کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ باہر کوئی حرکت ہو رہی تھی، نہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ سب بت بنے یوں ہی بیٹھے تھے جیسے کسی انجان پہیلی کے کردار ہو۔ حورب کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ لنگور بھی اپنے نیم دائرے میں دم سادھے اسے گھور رہے تھے۔ ہوا بھی ساکت تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اسی صورتحال میں زمین بھی اپنی گردش بھول گئی ہو۔ کچھ دیر بعد حورب نے دھیرے سے اپنا سر ہلایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے وہ لنگوروں کی تعداد گن رہا۔ لنگور اپنی جگہ یوں جمے ہوئے تھے جیسے پتھر سے تراشے ہوئے ہوں۔ ڈاکٹر کے کوٹ کی جیب میں پڑی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کسی لوہار کے ہتھوڑے کی ضرب جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ تب کہیں دور سے ایک مدھم دھن کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کی سمت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ چاروں طرف سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ دھن کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی گئی۔ اب یہ آواز دماغ کو سن کر رہی تھی، جس میں کوئی لے، کوئی تال، کوئی الفاظ نہیں تھے۔ بس یہ معصوم چیخیں تھیں جو ظالم کے ظلم کے خلاف تھی، اور شاید حورب ان کو خوب جانتا تھا۔ وہ لنگوروں پر سے نظریں ہٹائے بغیر ٹٹولتا ہوا الٹے پاؤں گھر کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ 2 قدم بھی پیچھے نہ ہٹا تھا جیسے کسی جادوئی عمل سے لنگوروں کا نیم دائرہ ایک دم کھل گیا۔ انہوں نے اس کی راہ روک لی۔ اب لنگور ہر طرف سے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ایک لمحہ پہلے حورب کے عقب میں گھر کی طرف راستہ صاف تھا، لیکن اب اس طرف بھی لنگور اس کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ وہ اپنے خمیدہ جسموں کے ساتھ زمین پر بیٹھے اس کو یک ٹک گھورے چلے جا رہے تھے۔ لرزا دینے والی خوفناک دھن مسلسل یوں ہی جاری تھی، جیسے شہد کی مکھیوں کے جتھے نے بند کھڑکی کے شیشے پر دھاوا بول دیا ہو، یا پانی کسی بانسری کے سوراخوں میں سے گزر رہا ہو۔ حورب کانپ رہا تھا اور اس کا سانس دھنکی کی مانند چل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے لہیم شہیم جسم کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں ڈاکٹر کی نگاہوں سے ٹکرائیں اور ڈاکٹر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کوئی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ تب اچانک دھن بدل گئی اور ایک ہلکی سی جنبش کے ساتھ لنگوروں کا حلقہ اندھے کی طرف سمٹنے لگا۔ اس کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ حورب کے حلق سے محمل آوازیں بلند ہونے لگی، لیکن ابھی تک وہیں کسی کھمبے کی طرح جمع کھڑا تھا۔ لنگور اپنی جگہ پر بے حس و حرکت ہو گئے، مگر ان کی نگاہیں ابھی تک اس پر جمی ہوئی تھی۔ دہشت ناک طاغوتی دھن مسلسل بج رہی تھی۔ پھر اچانک حورب نے دلوں میں خوف اور دہشت بھر دینے والی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کے قہقہے آواز بلند ہوتے چلے گئے اور ہلکی آواز سے تیز، جو جلد ہی کسی مجنوں کی بلند آہنگ بے ہنگم ہزیانتی قہقہوں میں بدل گئے۔ ڈاکٹر اپنی جگہ مبہوت کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک بستر کی طرف سے ہونے والے شور نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ عورت کا ہاتھ فضا میں بلند دہشت ناک دھن کے
لے کر اب زیادہ شدید اور تیکھی ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے لمحہ بھر کے لیے مڑ کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں تک وہی پہلے والا منظر تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ لنگور اپنے شد باندھ چکے تھے اور اب حملہ کرنے کے حکم کے منتظر تھے، اور پھر عورت کا بازو ایک دم نیچے گرا اور بے جان ہو کر بستر سے نیچے لٹکنے لگا۔ اسی لمحے جیسے لنگوروں کے لیے طبلِ جنگ بج چکا تھا، وہ موت کے چھلاوے کی طرح جھپٹ پڑے اور حورب کی دہشت ناک چیخیں اس کے حلق میں دم توڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو میدان بالکل خالی تھا، صرف حورب کا چرمی کوڑا ایک طرف گرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے دیکھتے ہی دیکھتے منحنی جادوگر درختوں کی اوٹ سے برآمد ہوا اور اس نے وہ کوڑا اٹھا لیا۔ پھر وہ چلتا ہوا کھڑکی کے نیچے آیا اور ادب سے اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، محترم ڈاکٹر، آپ یقیناً گھر واپس جانا پسند کریں گے؟ یقیناً، ڈاکٹر نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ڈاکٹر نے گاؤں کے تھانے میں اس واقعے کی رپورٹ کی اور واپس اپنے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی رات کا کھانا لیے ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے ڈاکٹر کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو بےتابی سے اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہارے لیے پانی لاؤں؟ اسے چلاتے ہوئے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے صرف ایک تانترک کی ضرورت ہے، ایک تانترک کی، وہ بے بسی سے کر رہا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔